جو بھی شرعی مسافر ہے یعنی 92 کلومیٹر دور جانے کا اس کا ارادہ ہو اور شہر کی حدود سے وہ باہر نکل جائے، وہ شرعی مسافر ہے۔ مسافر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر 4 رکعتی فرض نماز کو 2 کر کے پڑھنا ہے اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے 4 فرض کو وہ 2 کر کے پڑھے گا، عصر کے 4 فرض کو وہ 2 پڑھے گا، عشاء کے 4 فرض کو وہ 2 پڑھے گا، مغرب کی 3 ہیں تینوں ہی پڑھنی ہے، عشاء کی 2 فرض ہیں وہ بھی 2 ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ جو قصر ہوتی ہے 4 کو 2 کرنا، یہ صرف فرض رکعتوں میں ہوتی ہے۔ سنت اور وتر کے اندر حضور علیہ السلام نے جب بھی سفر میں نماز پڑھی ہے، سنتیں بھی پوری پڑھی، ان میں قصر نہیں کی، اور وتر کی نماز کو بھی پورا پڑھا، ان میں قصر نہیں کیا۔ تو قصر کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف فرض رکعتوں میں ہوتا ہے، 4 رکعتی فرض کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اب 2 صورتیں مسافر کی۔ اگر مسافر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنا ہوگا مسافر کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر مقیم امام کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گا، پھر اس کو 2 رکعت نہیں، عصر کے بھی 4 پڑھنے، ظہر کے بھی 4 پڑھنے اور عشاء کے بھی 4 پڑھنے۔ اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، سارے ہی مسافر ہیں اور ان میں سے ایک کوئی امام بن جاتا ہے، تو اگر امام بھی مسافر اور پیچھے یہ بندہ بھی مسافر، تو پھر یہ 4 رکعتی فرض نماز کو 2 رکعتی فرض پڑھے گا۔ عصر کے وہ 4 نہیں پڑھ سکتا، ظہر کے 4 نہیں پڑھ سکتا اور عشاء کے بھی وہ 4 نہیں پڑھ سکتا، 2 پہ سلام پھیرنا ہے۔ جماعت کا یہ معاملہ ہے۔ اگر مسافر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ہر صورت میں جب تک وہ شرعی مسافر ہے، ہر 4 رکعتی فرض نماز کو وہ 2 کر کے پڑھے گا۔ اب دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ مسافر نے عصر کے 2 پڑھنے ہیں، لیکن وہ 2 میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر غلطی سے تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے اس پر لازم ہے کہ لوٹ آئے، بیٹھے اور اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کوئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قاعدہ کرنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہوا اور پلٹا نہیں وہ، اور تیسری کا بھی سجدہ کر لیا اس نے، تو اب اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو اسے حکم یہ ہوگا کہ ان 3 رکعتوں کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، 2 فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل نمازیں ہو جائیں گی، تو یہ بھی بالکل درست نماز ہو جائے گی۔ 2 فرض اپنی جگہ پہ ہو گئے، بھولے سے یہ کھڑا ہو گیا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، اور اس بھول کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز مکمل ہو گئی، 2 فرض 2 نفل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دوسری میں اتحیات میں بیٹھے بغیر تیسری میں کھڑا ہو گیا، تو اب بھی وہی حکم ہوگا، تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے پلٹ آئے، اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے، دوبارہ اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور پھر سلام پھیر دے، اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی اور گناہگار بھی نہیں ہوگا کیونکہ بھولے سے غلطی ہوئی ہے۔ اور اگر تیسری کا سجدہ کر دیا اس نے اور دوسری رکعت میں وہ اتحیات میں بیٹھا ہی نہیں تھا، تو اب یہ فرض باطل ہو جائیں گے، کیونکہ دوسری رکعت میں بیٹھنا عصر میں مسافر کے لیے فرض ہے، قاعدہ آخرہ ہے اس کا یہ، اور قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا فرض ہوتا ہے۔ جب فرض چھوٹ گیا اور تیسری کا سجدہ ہو گیا، تو جب نماز کا ایک فرض ہی چھوٹ گیا تو پھر یہ جو عصر کے فرض پڑھ رہا تھا یہ فرض باطل ہو جائیں گے۔ اب اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، ایک اور رکعت اس میں ملا کے اس کو 4 نفل کر لے، یہ 4 نفل ہو جائیں گی، ان کا سلام پھیر کر اس کو دوبارہ سے 2 رکعت عصر کے فرض پڑھنے پڑیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دوسری میں اتحیات پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو تیسری کا سجدہ کرنے سے پہلے پلٹ آئے مسافر اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، تیسری کا سجدہ کر لیا تو ایک اور رکعت اس میں ملا کے 4 رکعت پر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، 2 رکعت فرض 2 نفل ہو جائیں گے۔ اور دوسری میں بیٹھے بغیر وہ کھڑا ہو گیا تو تیسری کے سجدے سے پہلے پلٹ آئے، سجدہ سہو کرے، نماز مکمل ہو گئی، اور پلٹتا نہیں ہے اور تیسری کا سجدہ کر لیتا ہے تو اس میں ایک اور رکعت ملا لے، فرض باطل ہو گئے، یہ 4 نفل ہو گئے، اور پھر 2 رکعت عصر کے فرض علیحدہ سے پڑھنے پڑیں گے۔